فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. یہ دنیا فانی ہے، یہ چند لمحات جو ملے ہیں وہ عمل کے لیے ملے ہیں، ایمان اور عمل کے لیے ملے ہیں، کسی بھی دوسرے انسان کی اعمال کی کھوج اور تفتیش کے لیے نہیں ملے. ہمیں زندگی اس لیے نہیں ملی کہ ہم تحقیق کریں کہ حضور علیہ السلام سے پہلے انبیاء علیہ السلام یا ان کے امتیوں کے کیا کام تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو صحابہ کرام تھے یا اہل البیت تھے یا تابعین تھے یا تبع تابعین تھے، ان کے اعمال کیا کیا تھے. یہ ان چیزوں کا ہماری آخرت سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں زندگی اس لیے نہیں ملی. زندگی کس لیے ملی؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بڑی برکت والی ذات اللہ کی، جس نے پیدا کیا موت کو اور حیاتی کو تاکہ جانچے دیکھے کہ تم میں اچھے اعمال کون کرتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تم میں دیکھے کہ کون اچھے اعمال کرتے ہیں. ہماری زندگی ہمیں ملی ہے اس لیے کہ ہم اعمال اچھے کریں، اس لیے نہیں ملی کہ ہم تحقیق کریں کہ فلاں صدی میں جو فلاں مسلمان تھا اس کے کیا کیا اعمال تھے. اس کا سوال ہی نہیں. تو سامعین کرام، اتنا اہم موضوع اللہ پر ایمان، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، سب نے ایمان لایا اللہ پر. اب ہمیں ایمان لانا ہے اللہ پر. کس طرح ایمان لانا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں. ہمیں ایمان لانا ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ایمان مجمل کے بعد ایمان مفصل، دونوں میں آپ دیکھیں ایک میں تفصیل آتی ہے. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. میں نے ایمان لایا اللہ پر جس طرح وہ ہے اپنے
پیارے ناموں کے ساتھ اور پیاری اوصاف کے ساتھ میں نے تمام اللہ کے احکامات کو قبول کیا، زبان سے اقرار کرتا ہوں اور دل سے تسلیم کرتا ہوں۔ یہ ہے ایمان۔ اللہ پر ایمان لانا ہے جس طرح اللہ ہے اپنے ناموں سے، اپنی صفات سے۔ اللہ کے نام قرآن پاک میں، احادیث میں، یا قرآن پاک سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، انجیل، توریت، زبور، فی الحال تو ویسے تو ایمان لانا ہے، جو بھی اللہ کے نام ان کتابوں میں ہے وہ بھی صحیح ہے، مگر چونکہ ان کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے اس لیے ان کتابوں پر ضروری نہیں کہ جو جو نام ہو وہ صحیح ہو۔ بہرحال ہمیں عمل کرنا ہے قرآن پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت پر۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، میں نے ایمان لایا اللہ پر جس طرح ہے وہ اپنے پیارے ناموں کے ساتھ، وہ صفات ہی اپنی صفتوں کے ساتھ، اپنی اوصاف کے ساتھ۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن پاک میں ہے سورۃ آل عمران میں، قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے میرے نبی اہل کتاب کو فرمائیے کہ آؤ تو ادھر چلتے ہیں، اس چیز پر مناظرہ کرتے ہیں جو تم میں اور ہم میں ایک ہی ہے، وہ کون سی؟ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ پر ایمان سب سے بنیادی چیز، اور اس بنیادی چیز میں دوسری کیا ہے؟ وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ایمان ہے۔ اس طرح اہل کتاب کو بلاؤ، اگر اس چیز میں جو صحیح ہے، جو واقعتاً اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے وہی حق پر ہے، تو میں اسی بات کو جو اللہ پاک نے ہمیں سکھائی ہے اہل کتاب کو بلانے کے لیے، میں یہی بات پڑھ کر، یہی آیت پڑھ کر بلاتا ہوں الیاری کو۔ تم بھی پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ، اور اس کے فین بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، شیعہ بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ آؤ دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ پر کون ثابت قدم ہے، کس کا ایمان پکا ہے اللہ کی وحدانیت پر۔ آؤ اس پر مناظرہ کرو، آؤ مجھ سے سوال کرو۔ تقریباً 5 دن ہو گئے الیاری کو ہم میسیج کرتے رہے ہیں، سوشل میڈیا پر پوسٹیں رکھی ہیں، اگر اس میں طاقت ہے تو آئے نا مناظرہ کرے۔ باقی اپنے چینل پر بیٹھ کر اپنے لوگوں کو بلا کر ان سے بات کرتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے یہ سنی ہے، کبھی کوئی سنی کو بلا لیتا ہے پھر اس کی توہین کرتا ہے، صحابہ کرام پر تبرہ کرتا ہے، وہ غلط چیز ہے۔ آج آؤ نا بات کرو، ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہی کے لیے یہ شو شروع کیا ہے کہ آؤ ہم سے سوال کرو، کیا سوال ہے تمہارے، آؤ اس بات پر بحث کرو، لا الہ الا اللہ پر، لا الہ الا اللہ پر بات کرو۔ تو ناظرین کرام، اللہ پر ایمان، اللہ اکیلا ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، خالق ہے، مالک ہے، عالم الغیب ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، رازق ہے، رزاق ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، سارا جہان اللہ کی مخلوق ہے، سارے جہان کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ ہی سارے جہان کو موت دینے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل من علیہا فان، کل من علیہا فان، یہ ایمان بنا لو، سب پر موت ہے، سب فنا ہے، اللہ کی ذات باقی ہے۔ کل من علیہا فان، میں فانی ہوں، یہ زمین پر رہنے والی تمام مخلوقات فانی ہے،
یہودی فانی، نصارہ فانی، مسلمان فانی، دہریے فانی، سورج فانی، چاند فانی، ستارے فانی، سمندر کی مخلوق فانی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فانی، اولیاء کرام فانی، صحابہ فانی، اہل البیت فانی، کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے زمین آسمان میں سب فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رہے گی بات، رہے گی ذات صرف تمہارے عزت والے، بڑے جلال والے رب کی ذات رہے گی، باقی ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو بنیادی چیز ہے اللہ پر ایمان لانا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کس طرح انکار کر سکتے ہو اللہ کا جبکہ تم مردہ تھے، مرے ہوئے تھے، یعنی تمہارا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ثم حیاکم، پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرتا ہے۔ تم کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ اللہ کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ خالق کا انکار کس طرح کر سکتے ہو؟ کوئی دلیل ہی نہیں بنتا کہ کوئی خالق کا انکار کر سکے۔ انسان پر لازم ہے، اس کو سوچنا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو یہ فطرتاً ہدایت کر دی ہے کہ وہ دیکھے تو صحیح یہ میں کس طرح بنا، یہ آسمان کس طرح بنا، یہ زمین کس طرح بنی، یہ جہان کس طرح بنا ہے، کس طرح چل رہا ہے، یہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات یہ کس طرح بنی۔ کوئی بنانے والا ہے، کوئی بنانے والا ہے، اور وہ بنانے والا اللہ ہے۔ اتنی بڑی مخلوقات، مجھے تو اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر کوئی دہریہ سن رہا ہو، کہہ رہے کہ خود بخود بنی ہے دنیا، بگ بین، ایک بڑا دھماکہ ہوا، یوں بن گئی، وہ بن گئی، معاذ اللہ، یہ خود نہیں بنی۔ کتنی ترقی ہو چکی ہے، سائنس کی کتنی ترقی ہو چکی ہے۔ سائنس نے لا آف کنزرویشن آف میٹر لکھ دیا۔ سائنسدان ملے، تحقیق ہوئی، کیا کس چیز پر تحقیق؟ میٹر، مادہ کو بنانے پر تحقیق، یعنی کچھ چیز ہم اپنی طرف سے بنا سکیں، تحقیق کی، اپنی پوری طاقت لگائی کہ چھوٹا سا ذرہ، یہ کاغذ کا ٹکڑا، یہ اس سے بھی چھوٹا، اس سے بھی چھوٹا، اس سے بھی چھوٹا، اتنا چھوٹا کہ نظر بھی نہ آ سکے، اس کو ایٹم کہتے ہیں۔ سائنسدانوں نے کہا جو نظر بھی نہیں آ سکتا عام آنکھوں سے، مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے، اتنا ایٹم بھی ہم نہیں بنا سکتے، اتنا ایٹم بھی نہیں بنا سکتے۔ لا آف کنزرویشن آف میٹر لکھ لیا، میٹر کے نائدر بھی کریٹڈ ناٹ ڈسٹرائڈ۔ ہم مادے کو نہ تو بنا سکتے ہیں، بنانا تو دور، ہم ختم بھی نہیں کر سکتے، but it can be changed from one form to another form، مگر ہاں اس کو ہم اس کی صورت تبدیل کر سکتے ہیں۔ پانی کو ابال کر ہم ایواپوریٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس کو گیس کی شکل میں ادھر آ جائے گا، وہ ختم نہیں ہوگا پانی۔ ہاں پانی کی صورت تبدیل کر سکتے ہیں، ریفریجریٹر میں رکھا، اس کو ٹھنڈا کیا، برف بن جائے گا، پانی برف بن گئی۔ لکڑی جلایا، کوئلہ بن جائے گا، کچھ ایواپوریٹ ہو جائے گا۔ یعنی کوئی چیز ہم بنا تو نہیں سکتے مگر ختم بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ایٹم نہیں بنا سکتے، ایک ایٹم کو ختم بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سائنسدانوں نے اپنا قانون لکھ دیا ہے۔ پھر دوسرا قانون بنایا، لا آف کنزرویشن آف انرجی، توانائی نظر بھی نہیں آتی، ہیٹ انرجی، الیکٹریکل انرجی، کائنیٹک انرجی،
पोटेंशियल एनर्जी, ये एनर्जी की अकसाम है, नजर भी नहीं आती। साइंसदानों ने क्या कहा, ये बना सकते हैं? कहा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, हम तवानाई नहीं बना सकते, ना बी डिस्ट्रॉयड, खत्म भी नहीं कर सकते, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मगर हां इनकी सूरतें हम तब्दील कर सकते हैं। हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो गाड़ियां चलती हैं, यानी सूरतें तब्दील कर सकते हैं। ना तो बनाना हमारे बस में है, ना तो मिटाना हमारे बस में है। इंसानों सोचो हम कितने कमजोर हैं। एक एटम बनाने की कुदरत नहीं है हमें, एक एटम खत्म करने की कुवत हमें नहीं है, तो इतना जहान किसने बनाया? अभी फिर आते हैं शियों के पास, यही दोनों जो लाज साइंसदानों ने लिखे हैं कुरान पाक में, इसी तरह अल्लाह पाक ने मखलूकात को चैलेंज किया है। क्या चैलेंज किया? अल्लाह के सिवा जिनको भी पुकारते हो उन्हें कहो एक मक्खी तो बना के दिखाएं। दूसरी जगह अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हो वो खजूर की ककड़ी, उसके ऊपर एक छिलका होता है, वो भी नहीं बना सकते। अब यही मैं मुकदमा रखता हूं, टाइम थोड़ा है, उसके बाद कालें लेनी, एक सवाल है। अब यही सवाल मैं रखता हूं, जो खुद को मुसलमान कहते हैं और अल्लाह के सिवा दूसरों लोगों को मदद के लिए पुकारते हैं, मैं उन्हें चैलेंज करता हूं। आप ये एक पेज है, थोड़ा सा टुकड़ा यूं निकाल कर यूं अपनी हथेली पर रखें, फिर आप जिसको भी समझते हैं कि ये भी ताकत का हामिल है, अल्लाह के सिवा जिसको भी तुम कहते हो कि मदद करने पर कादिर है, उसको कहो कि इतना पेज का टुकड़ा बना के दिखाओ। एक तो शहीद हो गए, कुछ अंबिया अलैहिस्सलात वस्सलाम वफात पा गए, कुछ औलिया किराम वफात पा गए, कुछ शहीद हो गए। अब उनके गद्दी नशीन बैठे हुए हैं, सारे गद्दी नशीनों को बुला लो, मिला के बिठाओ, पूरी दुनिया के गद्दी नशीनों को, उनको भी तो वली मानते हो ना, उनको कहो इतना टुकड़ा बना के दिखाओ। नहीं बना सकते, खुद इकरार करेंगे नहीं बना सकते। अभी दूसरा शुभ शुभ सरकार जो है, उसको कहो इतना टुकड़ा बना के दिखाओ। शुभ शुभ सरकार, लोगों को गुमराह कर रहे हो, अल्लाह के सिवा अल्लाह के दर को छोड़कर अपने कदमों की तरफ ला रहे हो, अपनी जात की तरफ। तुम्हें चैलेंज है, एक एटम बना के दिखाओ, इतना सा टुकड़ा बना के दिखाओ। नहीं बना सकते। अगर नहीं बना सकते, अपनी आखिरत की फिक्र करो और अपने मुरीदों की आखिरत का फिक्र करो। यही चैलेंज मैं शियों को करता हूं। अगर तुम कहते हो कि हजरत अली मुर्तजा मदद करने वाले हैं, आज भी हमारी मदद करते हैं, तुम्हें चैलेंज है, इतना टुकड़ा बनवा के दिखाओ। ये बड़ा है यार, मुझे एटम बनवा के दिखाओ। माइक्रोस्कोप से देखेंगे, पहले देखेंगे कुछ ना हो, फिर कोई आ जाए एक एटम बनवा के दिखाओ। नहीं बना सकते। फिर ये पूरी कायनात जिसने बनाई उसके दर को क्यों छोड़ रहे हो? कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, अल्लाह का इनकार क्यों कर रहे हो? हजरत अली मुर्तजा की ताबेदारी करनी है, हम उनके ताबेदार हैं, मगर इबादत अल्लाह की करनी है, इबादत अल्लाह की करनी है। तो मेरे मुसलमान भाइयों, यह सेशन इंशाअल्लाह 3 हफ्ते जारी रहेगा। अल्लाह पर ईमान, अभी हम काश की तरफ आएंगे।